السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد میرے نہایت عزیز اور محترم بھائیوں، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام سرفراز فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے اپنا عظیم کلام قرآن بخشا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ ہمارے آج کل موضوع خاص ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 139۔ تم کمزور نہ پڑو، گھبراؤ نہیں، حزن نہیں کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی اعلیٰ ہوگے اگر تم مومن ہو۔ کہ کون سے مومن؟ ہم نے اس سے پہلے ایمان کے تقاضوں میں بات کی تھی کہ ایمان کا تقاضا جو ایمان ہے مطلوب وہ ہے، اس کی ایک مثال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور مکی دور میں جب کفار قریش سے مخالفت کی تو دوسری بار شکایت لے کے جب پہنچے آپ کے چچا کے پاس کہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ان کو روک لیں، اور یہ خاندان میں تفرق اور ان کی وجہ سے ہمیں تکلیف کی، آپ ان کو روکیں۔ تو اس وقت ابو طالب نے کہا کہ دیکھ میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، میں تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ان سے ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ یہ مان لیں تو عرب میں ان کی حکومت قائم ہو جائے اور عجم ان کو جزیہ دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک آپ 10 باتیں بتائیں ہم مان لیں گے۔ تو جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ یہ کلمہ ہے، جب کہنا نہیں یہ نہیں ماننا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایمان کے تقاضے بیان کیے تھے کہ آپ یہ ایمان اگر قبول کر لیں اور آپ کے اندر وہ اوصاف پیدا ہو جائیں تو آپ بھی کامیاب ہوں گے، جیسے کہ فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ دیکھیے ہمارا یقین ہے اللہ کے فضل سے کہ روہنگا برادری، روہنگا قوم باوقار باعزت یہ مقام حاصل کر سکتی ہے اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے اور اس کا نکھار، اس کی تربیت کرے۔ ہمیں پورا یقین ہے، پورا اللہ تعالیٰ بھروسہ ہے کہ یہ بھی باعزت قوم دنیا میں بن سکتی ہے، اپنے آپ کو اس ظلم اور مظلومیت سے نجات دلا سکتی ہے اور کامیاب قوم کی طرح سے ابھر سکتی ہے دنیا میں، باوقار مسلم قوم۔ اور یہ سب مل کے اسلامی فلاحی ریاست یہ اپنے وطن میں قائم کر سکتے ہیں، یہ آپ ہی قائم کر سکتے ہیں، آپ میں صلاحیت ہے۔ آج ہم ایمان کے حوالے سے اگر میں آپ سے کیا بیان کروں، دیکھیے ہمارا اس وقت یقین ہے اور یہ ہمارا ایک مقصد ہے تحریک اسلامی ارکان میانمار کا مقصد ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، نور امین صاحب دے دیں گے۔ دیکھیے سنیے، ہم تمام روہنگا بحیثیت مسلمان جہاں کہیں بھی ہم ایک ہیں، متحد ہیں۔ آپ روہنگا ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کے بھائی ہوں۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے خیر خواہ رہیں، اور دوسرے ایک ہم سب متحد ہو کے مل کر اپنی قوم کو مغ ظالموں سے اور بری حکومت کے ظلم سے بچائیں گے۔ اور تیسرا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ ارکان کو ایک مستقل، آزاد، ظلم سے پاک فلاحی اسلامی ریاست ہم قائم کریں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اس لیے ہم نے دروس کیے، اس لیے ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ہماری غرض کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس محرومی سے نکالے۔ جیسی دوسری قومیں باعزت زندگی بسر کریں، خوشحال ہیں، ایسے ہی آپ خوشحال قوم ہو جائے۔ اور میں نے پھر ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ میں وہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، بس اس کی نشاندہی کی ضرورت ہے، شناخت کی ضرورت ہے، پہچان کی ضرورت ہے، اور اس کی تربیت و نکھار کی ضرورت ہے۔ ساری چیزیں آپ پہ پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک بلب ہے آپ کے سامنے، وہ روشنی نہیں دے رہا ہے، روشنی نہیں دے رہا ہے، وہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں روشنی دے رہا ہے، اس پہ گرد چھائی ہوئی ہے، اس کو صحیح طرح سے پلگ نہیں کیا گیا، اس کا جو اسٹارٹر صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم یہ لگا دیں تو یہ بہترین روشنی دے سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو نور ہے وہ بھی چمک سکتا ہے، وہ نور بھی اس طرح سے
آپ کو ایک آزاد مملکت دلا سکتا ہے۔ لہذا آج ہمارا موضوع اس ایمان کی روشنی میں یہ ہے کہ بندگی رب کے تقاضے، بندگی رب کے تقاضے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رب آپ کا خالق ہے، پالنے والا ہے، زندگی موت دینے والا ہے، اور آپ اس کی بندگی قبول کر لیتے ہیں، اس کی بندگی میں آ جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر آپ بندگی نہ کریں تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جس رسول اکرم جس بندگی کی دعوت دی تھی وہ یہ بندگی ہے، رب کے کیا تقاضے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ سے کوئی ایسی اجنبی بات نہیں کر رہا جو آپ سمجھ نہ سکیں، میں آپ سے کوئی علمی بحث نہیں کر رہا، بات نہیں کر رہا، میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں آپ کے دل قریب آ کے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ میں سے کون ہے جو اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ آپ بندے ہیں آپ اللہ کے؟ ہماری دعوت کیا ہے؟ تحریک اسلام کی دعوت کیا ہے؟ آپ اللہ کے بندے ہیں تو بندے بن کے رہیں، بندہ بن کے دکھائیں۔ اور آپ 24 گھنٹے اللہ کے بندے، کوئی لمحہ مجھے بتائیے جس سے آپ اللہ کے بندے نہیں ہوتے۔ آپ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ ہماری دعوت فقط یہ ہے اللہ کے بندے بن کے رہیں آپ، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی بندگی کیا ہوتی ہے۔ لہذا اس کے لیے پہلے تو آپ علمی بات سن لیجئے قرآن کے حوالے سے، اس کی گہرائی سن لیجئے کہ ہے یہ کیا، پھر وہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ بندگی کو جس عام لوگ سمجھتے ہیں بندگی، یہ کامل بندگی نہیں ہے، آدھی بندگی ہے۔ حقیقی بندگی کیا ہے وہ آپ کو معنی تشریح آپ کو بتائیں گے، اور پھر یہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا اس بندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب مقصد آپ کو پتہ چل جائے تو یہ ضروری ہے آپ کے لیے جاننا اس مقصد کو ہم کیسے حاصل کریں، کیسے حاصل کریں۔ چونکہ ہمیں کہیں جامع میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں تو جانے کا موقع نہیں، نہ جا سکتے ہم، نہ ہمارے پہ اتنی رقم ہے۔ ہم وہ کیسے، اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی ترقی کا راز یہ ہے، آپ کی یہ صلاحیت ہے، اور ان صلاحیتوں کو نکھار دیا جائے پاس، اور آپ بتا دیا جائے، اور آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ اس صلاحیت کو کیسے استعمال کریں، تو یہ کام کی بات ہے یا نہیں؟ دیکھیے، میں روہنگا نہیں ہوں، مجھے آپ سے کوئی میرا مواد وابستہ نہیں ہے، میں کوئی سرداری، کوئی بڑی، اور کوئی آپ کے لیے کوئی لیڈرشپ میں آپ سے نہیں چاہتا، میں آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہتا، میں خود اپنے پیسے خرچ کر کے آیا ہوں۔ مجھے صرف یہ دکھ ہے کہ آپ روہنگا قوم کی حیثیت سے میری نظر میں وہ ساری صلاحیتوں کے باوجود کیوں آپ ذلت کی زندگی گزارنے مجبور ہیں، روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کی کوئی عزت و وقار اس عالم میں نہیں ہے۔ 12 لاکھ سے زیادہ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ انسانوں کی زندگی وہ ہے، قیدیوں کی زندگی بہتر ہے ان سے، وہ گزار رہے ہیں، اور باقی جو میانمار میں ہیں وہ کیا خوشحال ہیں؟ باقی ساری دنیا میں روہنگا ہے، کیا وہ خوشحال ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ کو ایک دوسرے کا درد احساس نہیں، ایک دوسرے سے محبت نہیں، ایک دوسرے سے خیر خواہانہ رویہ نہیں ہے، اور آج آپ نے یہ سیکھنا ہے۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف براہ راست آتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا، اس کو غور سے سنیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور سن بھی لیجیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ابھی آپ کیا سن رہے تھے؟ اسی کی جس نے تمہیں پیدا، اس کی عبادت کرنی کس کی نہیں کرنی؟ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، تمہاری نجات کا سبب فقط یہی ہے، اس بات کو مان لو، اس کی عبادت میں آ جاؤ، اس کے علاوہ تم نجات نہیں پا سکتے۔ قرآن کے ترجمہ سن لیجیے، وہ جس نے تمہیں زمین تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان تمہارے لیے چاندان دیا، وہاں سے بارش برسائی، اس سے تمہارے لیے ثمرات اگائے، رزق تمہارے لیے، اور پھر تم اللہ کا مد مقابل بناتے ہو، پھر تم اللہ کا مت بناؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو اللہ کا مد مقابل بنا کے۔ اور پھر آپ یہ بتائیے، آپ اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، سارا پڑھتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو احساس دلاتا چلوں، جی آپ بناتے ہیں۔ قرآن کی آیت کو صادق ہے، آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ کے سامنے ایک دعوت ہے، اللہ کے دین کی دعوت ہے، اور دوسرا آپ کی پکار ہے آپ کے کاروبار کی، آپ کے بچے کی۔ آپ یہ بتائیے ترجیح کیا دیتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں آپ؟
دونوں پکارے، آپ بتائیں کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ اللہ کے مقابلے میں دین کو ترجیح دیتے ہیں تو یہی تو ہے، اس کا مد مقابل بنا دینا، اور کیا شرک ہے؟ تئیس عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ عبد الرحمن ہے، پیسے کی خاطر سب کچھ کر جاتا ہے، یہ درہم و دینار کا، ریال کا بندہ ہے نام اللہ کا بندہ۔ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک بت کی پوجا ہو رہی ہے، کھلا شرک ہو رہا ہے، لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حافظ قرآن نماز پڑھتے ہیں، ہم شرک کرتے ہیں، اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں، یہ مد مقابل بناتے ہیں۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ درس قرآن کا وقت ہے، یہ بہت اہم درس ہے، لیکن آپ سن نہیں رہے ہیں، آپ دنیا کے کاموں میں لگے۔ آپ نے ترجیح کس کو دی؟ جب میری آواز آئی، نور امین بھائی کی آواز آئی کہ یار آپ نے ترجیح کس بات کو دی؟ نہیں، اپنا ذاتی کام مکمل کریں۔ 9:30 10 بجے کا وقت ہے، 11 بجے میں 10 منٹ ہیں، اور اس میں سے بھی آدھے لوگ نہیں آئے، پھر آپ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، انداز نہیں بناتے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ موضوع نہیں بنے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بھیا سنیے، اس میں ایک بات آئی ہے، عبادت کرو، عبادت کرو اللہ کی۔ ذرا دیکھیے ایک اور قرآن پاک کا مقام آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو علم پتہ ہے، حافظ قرآن بیٹھے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے میری عبادت کریں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ ہماری پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ بولتے یار شاہ صاحب کیا ہے؟ بندگی ہے، رب عبادت ہے یا نہیں عبادت یا نہیں ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی عبادت ہے یہ؟ آپ کا سوچ جو ہے عبادت کی، بندگی کا، آپ کا یہ سوچ سے زیادہ اور کیا سوچ کر سکتے؟ کوئی سوچ نہیں کر سکتے، یہ محدود ہے۔ اگر یہ ہے تو میں آپ کو معذرت سے، میں آپ کو قرآن سے بتا سکتا ہوں یہ بندگی اور یہ نماز تو اللہ کی بہت سی مخلوق کر رہی ہے۔ قرآن پاک کا حوالہ دیکھیے، سنیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اتنی سمجھ آپ کو عقل ہے، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں؟ نہیں تو یہ ریکارڈ ہے، سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جب فرشتوں سے اللہ نے خطاب، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جو زمین میں میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو زمین میں خون خرابہ کرے گی، فساد کرے گی، ظلم کرے گی، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اب کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق بنانے کی؟ آپ ذرا سوچیں کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ وہ کام کرے گا جو میں چاہتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ ارض بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما الا لاعبین، اپنے کسی شے کو اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا، مقصد سے پیدا کیا ہے۔ لہذا یہاں تک کہ ہماری گفتگو یہ آ گئی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی میں ہیں، اللہ کی بندگی سے کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ کی بندگی اور عبادت کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کی بندگی عبادت یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، رمضان آئے تو روزے رکھ لیے، اور باقی کو دین کا کام تورکن کر لیے کہ بڑا اچھا نیک کام ہے۔ آپ یہ بتائیے اس سے زیادہ آپ کا تصور ہے بندگی کا؟ نہیں۔ قرآن پڑھیں، ہم آپ کو بتائیں گے بندگی کیا۔ آئیے، میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا، اس وقت آپ سمجھ لیجئے علمی طور پر کہ بندگی کے معنی کیا، اور پھر میں آپ سے کہوں گا، اس لیے ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ فلم بن رہی ہے کہ آپ اس کو بار بار سنیے، ہر آدمی 10 بار سنیں، خاص طور سے ساری دنیا کے روہنگا سے میری اپیل ہے، اس کیسٹ کو کم از کم 10 بار سنیں، جو بات کہی جا رہی ہے اس کو 10 بار سنیں، اور ایک بات کو بار بار یاد رکھیں، ہم روہنگا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں متحد ہیں، ایک ہیں ہم نے سب مل کے اپنی قوم کو ظلم سے بچات دینی ہے، اور سب نے مل کے روہنگا اسلامی فلاحی اسٹیٹ قائم کرنی ہے اپنی زمین میں، اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ یہ آپ کا تصور ہے، یہ خواب ہے، بار بار اس کو سنیے، کہیے، لکھ کے لگا دیے، نوران بھائی کو لکھ کے دیتے کمروں میں لگا دیں، اس کو یاد رکھیں۔ یہ مقصد ہے تحریک اسلامی ارکان قائم کا۔ تحریک اسلامی ارکان معمولی نہیں، عالمی جماعت ہے،
پاکستان میں جماعت اسلامی ہے، بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی، انڈیا میں جماعت اسلامی ہند، 22 ملکوں میں قائم ہے یہ۔ آپ کے روہنگا میں اس کو کہتے ہیں تحریک اسلامی ارکان، یہ وہ عالمی جماعت ہے، معمولی جماعت نہیں، کسی مسلک کی جماعت نہیں ہے۔ اس کا مقصد حصول رضائی الہی رب، انسانوں کی فلاح، ظلم سے ان کو نکالنا، ان کو اسلامی نظام حیات کی طرف رہنمائی کر کے ان کی فلاح بہبود کر کے ان کا اعلیٰ مقام پہ ان کو فائز کرنا، اس کا کام ہے، یہ مقصد ہے۔ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ آپ سے کون خطاب کر رہا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیجئے، عام بندگی کا مفہوم یہ ہے پوجا، پرستش، عبادت، غلامی، یہ ہے بندگی رب۔ ہم کہتے تھے عبد، عبد کسی کا غلام، اردو میں کہتے بندہ، نوکر کسی کا 24 گھنٹے کا، زر خرید غلام۔ اب تو وہ زمانہ چلا گیا ہے نا۔ مکہ میں جو کسی کا غلام بنتا تھا اس کے پکڑ کے بال کٹوا دیتے تھے تو پہچان ہو جاتی تھی عرب میں کہ اس کا یہ بندہ ہے، غلام ہے، بندہ۔ وہ جب کہتے ہیں ہذا عبدی، یہ میرا غلام ہے، بندہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا محمد رسول اللہ کے ذریعے کہ اللہ نے ہمیں بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے خالق، بندوں کے خالق اس کی بندگی میں ہمیں دے دیا۔ یہ محمد رسول جی میں درود و سلام ہو۔ اب آئیے، یہ نامکمل مفہوم ہے نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، ذکر و فکر و تسبیح، یہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، نماز پڑھی، ذکر کیا آپ نے، اس کے بعد آپ کاروبار کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ ذاتی کام کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں بتائیے آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اگر اللہ کے احکام شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، ورنہ آپ دو بندگی ہیں، اگر نہیں کر رہے تو پھر شیطان کی بندگی کر رہے ہیں۔ صاف، میں قرآن پڑھ کے میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ سنیے حقیقت میں بندگی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، سنیے، غور سنیے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا، الامام تیمیہ نے کہا العبادہ تجمع علی اصلین، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع۔ اتنی عربی تو سمجھتے ہیں نا، روہنگا بڑی عربی سمجھتے ہیں، عامیہ بولتے ہیں، عامیہ۔ آپ کو قرآن کی عربی، دین کی عربی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کے علم کو نہیں سمجھ آتی، معذرت چاہ رہا ہوں میں۔ سمجھ پیدا کریں، عربی زبان کی سمجھ پیدا کریں، دین کی سمجھ پیدا کریں، زبانیں سیکھیں۔ اگر آپ کو ترقی کرنی ہے، ایسے کام نہیں چلے گا کہ آپ اپنے عالم فاضل بنے ہوئے ہیں، آتا کچھ نہیں آپ کو۔ اب کیا معنی ہے اس کے؟ میں نے کہا العبادۃ تجمع علی اصلین، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع۔ کیا معنی ہے اس کے؟ امام ابن تیمیہ نے کہا، بتائیں، میں 5 ریال دوں گا جیب میں میرے، نہیں بتا سکتے آپ۔ عبادت میں 2 اصل چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انتہا درجے کی محبت اپنے معبود سے، اور انتہا درجے کے اس کے سامنے جھک جانا، خشیت اختیار کرنا رب کی، انتہا درجے کی محبت۔ کون ہے آپ میں سے جو رب سے محبت کرتا ہے؟ اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے پیسے سے، اپنے کاروبار سے زیادہ کون ہے؟ میں بتا دوں کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ روہنگا کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ جب تک آپ رب سے محبت نہیں کریں گے، تمام دنیا کے چیزوں کے سامنے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں صرف آپ کو یہ نشاندہی کرنے بیٹھا ہوں کہ آپ کیسے ترقی حاصل کر سکتے۔ اب سنیے، یہ بر صغیر کے بہت عظیم عالم مجدد الف ثانوی نے لکھا ہے، ہر کام جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، ہر کام جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، خواہ خرید و فروخت، لینا دینا، کچھ بھی ہو، یہ بندگی میں داخل ہے، ذکر میں داخل ہے آپ کا۔ اگر وہ شریعت کے موافق ہے، رب کی رضا کی خاطر کام کر رہے ہیں آپ، ساری بندگی میں، جب میں گھر سے نکلا تھا یہاں سے 9:15 پہ، اور میں اب تک سب اللہ کی بندگی میں اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے۔ میں نے ذکر و فکر چھوڑا، تسبیح چھوڑی، سارے کام چھوڑے، دنیا کے اپنے کام چھوڑے، اس کو ترجیح دیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو اللہ کی بندگی ہے، اور یہ بڑی بندگی مجھ پہ واجب ہے، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ روہنگا قوم کس مصیبت کا شکار ہے اور یہ ترقی کر سکتی ہے، اس لیے آپ کی خدمت درس پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک ہمارے سامنے کیا بات آئی، بندگی کے لغتاً معنی، عام مفہوم، غلط فہمی اور اصل۔ آگے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے سنیے ذرا، قرآن پاک پڑھیے، سورہ الانعام آخر رکوع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنیے، ان قل ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے آپ یہ بتائیے، جب آپ سورہ الانعام پڑھتے ہیں شاید کو نکال دیتے ہیں، قرآن صاحب کے ساتھ کو نکالتے ہیں آپ نکالتے ہیں، تو یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں، کرتے کیوں نہیں ہیں، منافق کیوں بنتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں، کیوں کہتے ہیں نفسلاتی نسخی بھائی لا حاضر لیا کلو، تو اپنی جگہ پہ ہے، جب قیامت میں آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے تجھ کو، اب تو سارا میرے لیے ہے، میری دولت، میرا گھر، میرا کیریئر، یہ ہے میرے لیے، مکان ہی نہیں، دولت ہی نہیں، حاضر لیے مشرک۔ یہ تو آپ کا عمل بتا رہا ہے نا، یہ جو قرآن کے ساتھ یہ اس کو دور کریں، اگر آپ نے ترقی کرنا ہے تو ان کو ایسا۔ اب سنیے اردو میں، میری زندگی کے شاعر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نوازی۔ کیا ہے بندگی کا مقصد آپ کا؟ اللہ کے دین کی سرفرازی، اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے آپ روزہ رکھتے ہیں، اس لیے سارے کام کرتے ہیں، اس لیے اگر اللہ کے دین کی سرفرازی نہیں ہے آپ کی نمازوں سے، قرآن سے پڑھنے سے، پیسہ کمانے سے، تو میں معذرت چاہ رہا ہوں، اس سے بڑا نفاق نہیں ہو سکتا۔ قوم ترقی وہ نہیں کبھی کر سکتی جو اس کو اپنے مطلب کے لیے ڈھالے گی۔ حقیقت کو سمجھنا چاہیے آپ کو۔ یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ حقیقی بندگی کیا ہے، 3 باتیں ہیں۔ امام تیمیہ کا قول، بندگی میں نہایت درجے کی محبت اور اللہ کی اطاعت، اور دوسرے یہ کہ تمام قربانی، تمام زندگی سب اللہ کے لیے، اور تیسرے اردو میں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ یہ ہے بندگی، اس کو عقیدے کو درست کر لیں، اور اگر کوئی شک ہے تو قرآن موجود ہے، کتابیں موجود ہے۔ اب میں آپ کو چوتھا پوائنٹ بتاتا ہوں، اب آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے کیوں آپ کو پیدا کیا، مقصد ہے بندگی۔ سنیے ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ سورہ الانعام اس پہ ختم ہو رہی ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 165۔ میں نے سورہ انعام کے جو حوالے دیے اب یہاں ختم ہو رہی ہے، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تمہارے درجات فرق و تفاوت رکھا ہے تمہاری صلاحیتوں مطابق۔ آپ خلیفہ ہیں، آپ کا درجہ مختلف ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ کا درجہ آپ سے اعلیٰ ہے، ان کا درجہ اس سے بھی اعلیٰ الگ، آپ کا کم، کسی کا کم تر، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہم نے فرق و تفاوت، ذمہ داری اس کی اہلیت کے مطابق دی ہے، ہم نے فرق و تفاوت رکھا، لیبلوکم فیما آتاکم، اور ہم اس میں آزمائیں گے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا کلام، جب یہ رب کہتا ہے ہم نے جو دیا ہے اس میں اس کا مطلب اس نے دیا ہے آپ کو۔ دیکھیے قرآن پاک سچا کلام ہے، آج تک دنیا تسلیم کر رہی ہے، آپ تسلیم کریں نہ کریں۔ جب رب کہتا ہے میں نے خلیفہ بنایا ہے، تو رب نے خلیفہ کی اہلیت کام کرنے کے آپ کو وسائل بھی دی ہے، آپ کو صلاحیت بھی دی ہے، آپ کو تمام وہ موقع دیے ہیں جو خلافت کا کام آپ انجام دے سکتے ہیں۔ خلافت کا کام ہے، اتنی پاور ہے آپ میں، اتنی قوت ہے، چونکہ آپ اشرف المخلوق، اس کائنات میں ایسی شاہکار مخلوق نہیں جیسے انسان ہے اللہ کی پوری کائنات میں۔ دیکھیے فرشتوں سے کیا کہا تھا، ہم ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، لوگ درس میں تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیے، درس سن رہے ہیں کہ تسبیح کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ذکر نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ کل میں یاد ہے آپ کو، بتائیے کیا کہا تھا اللہ نے؟ بولے نہیں ہے تو بولے ہمیں نہیں یاد۔ ہاں، انی عالم ما لا تعلمون، انی عالم ما لا تعلمون، یعنی تم نہیں جانتے جو مجھے پتا ہے، اسے کہ میں تم بتا بھی دوں گا تو سمجھ نہیں آئے گی تم کو۔ انی عالم ما لا تعلمون۔ سنیے میں آپ کو ایک کلمہ بتاؤں، آپ کی قوت دیکھیے، سنیے، آپ خواب دیکھیے، بار بار دیکھیے، اس کا ذکر کیجیے، اس کے لیے کام کیجیے، اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کے سامنے حقیقت بنا دے گا۔ اتنی قوت ہے انسان میں، اتنی اس میں کشش ہے، لہذا یاد کیجیے، ہم روہنگا قوم جہاں بھی ہے ایک ہے، متحد ہے، یہ خواب ہے آپ کا، ہم سب مل کے
اپنے قوم کو ظالموں سے نجات دلائیں گے. ہم سب مل کے ایک فلاحی اسلامی ریاست قائم کریں گے اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک میں. یہ خواب ہے آپ کا، بار بار کہیے، پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ پورا کر دے گا. مجھے یقین ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ قوم، روہنگا قوم، بیدار ہوگی، اس میں بہت صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، کامیاب ہوگی. یہاں تک ہم نے کیا سنا، بندگی کیا ہے، اور پھر بندگی کے درجات کیا ہیں، اور آخری درجہ یہ کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اس کے نائب ہیں. اور خلیفہ سنیے کیوں ہوتا ہے؟ خلیفہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو مالک کرنا چاہتا ہے وہ خلیفہ کے ذریعے کرواتا ہے. جو کچھ سے کرنا ہے وہ سارا وہ خلیفہ کے ذریعے کام کرواتا ہے، اس لیے خلیفہ ہوتا ہے، اس کو پورے اختیارات ہوتے ہیں. ہم خلیفہ ہیں، مالک نہیں ہیں. یہ آپ سن رہے ہیں، جتنے بھی آپ پاس جو بھی چیزیں، آپ مالک نہیں ہیں، آپ خلیفہ ہیں. خلیفہ ذمہ دار ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، مالک کے حکم پہ اس کا تصرف کرتا ہے. اگر آپ تصرف نہیں کر رہے دین کے لیے، دین کی پکارا ہے آپ نہیں کر رہے، تو آپ مالک ہیں، آپ طاغوت ہیں، آپ خلیفہ نہیں ہیں. آپ یہ کہتے ہیں میرا ہے، تیرا نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے، میں نہیں دیتا، یہ میرا ہے. یہ جو میرا ہے یہ بہت بڑا شرک ہے، کھلا شرک ہے. آپ مالک نہیں، آپ نگران ہیں. جس کو جتنی دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق، ان فی الاموال حق للسائل والمحروم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی المال حقا سوا زکوٰۃ. کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس آپ کے ضرورت سے زیادہ مال ہے، اور آپ کے پڑوس میں ایک ضرورت مند ہے، روہنگا ضرورت مند ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کریں. یہ بچا ہوا مال اس کا حق ہے آپ کے مال میں، آپ کا مال نہیں ہے. یہ اسلامی شریعت کہتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں نے آپ سے اب تک بتایا خلیفہ تک. اب دیکھیے وہ بات آ گئی آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے میرے عزیزوں، کہ یہ ہم کیسے حاصل کریں، یہ مقام کیسے ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سن لیجیے اچھی طرح سے، آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ جو کما رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو نہیں کما رہا وہ تو بھائی رو رہا ہے. جس کی ایک شادی وہ بھی پریشان ہے، جس کی 2 شادی وہ بھی پریشان ہے، جس کی 30 شادی ہے وہ بھی شکوہ کر رہا ہے، جس کے پاس 1 گاڑی ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس 2 گاڑی ہیں وہ بھی رو رہا ہے، جس کو گاڑی نہیں ہو تو ہے ہی پریشان ہو رہا ہے. یہ آپ لوگوں کا حال ہے. کیوں حال ہے؟ سنیے ایک اصول، قرآن کا اصول. انسان چین سکون نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ نہ خوشحالی حاصل کر سکتا ہے، جب تک کہ نہ وقار عزت پا سکتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے مقصد کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. مقصد کے بغیر وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کا مقصد ہے، اس کے پورا کیے بغیر آپ خوشی حاصل نہیں کر سکتے. ایک آدمی ہے، اس نے مقصد حاصل کر لیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ سے زیادہ خوشحال ہے. اس کے بعد رزق ہے، وہ کوئی کسی چیز کی محروم نہیں ہے. لیکن آپ میں سے دولت مند ہے اور وہ مقصد کو نہیں سمجھتا، مقصد نہیں حاصل کر سکتا، بے چین ہے. اس کا جو بے چینی ہے، اس کی جو حالت ہے دیکھنے والی ہے. آپ کبھی چین اور سکون حاصل نہیں کر سکتے، نہ عزت نہ وقار، جب تک کہ آپ اپنے مقصد کو نہ پائیں. اور آپ کا مقصد زندگی یہ ہے، اس کائنات میں کلمہ اعلی حق، رب کے کلمے کو بلند کرنا، اس کے لیے سب کچھ لگا دینا. عام انسان چین و سکون، خوشحالی و مالی دولت، جائیداد، تجارت، اقتدار تلاش کرتا ہے، اس کی خاطر سب کچھ. وہ ظلم بھی کرتا ہے، خون بھی بہاتا ہے، حق تلفی بھی کرتا ہے، لیکن اس کو چین و سکون حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مقصد سے وہ دور ہٹ چکا ہے. لہٰذا مقصد کے 4 پوائنٹ میں نے بیان کر دی، اس کو دوبارہ سن لیجیے. اگر آپ اس کو سرو نہیں کریں گے، اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے، آپ نہ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، نہ آپ کو بہترین قوم بن سکتے ہیں اس دنیا میں. اگر نہیں ہے تو آنکھ کھول کے دیکھیے جن قوموں نے ترقی کی ہے. میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، 35 سال پہلے چین کی حالت دیکھ لیجیے، جاپان کی حالت دیکھ، کیا حالت تھی، افیون پیتے کھاتے تھے چینی. آج ساری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کو کسی نے جا کے بتایا کہ تمہارا مقصد زندگی یہ نہیں ہے، تمہارا مقصد حیات یہ ہے. صرف ان کو یہ سکھایا، اور وہ دیکھیے آج ساری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. جائنٹ ہے آج، دیو ہے وہ اقتصادی. جاپان نے کیسے ترقی کی؟ جب اس پہ ہیرو شما تباہ کر دیا گیا تھا، اس کو تو ایٹم بم سے. ایک امریکن اس کو درد ہوا کہ قوم جو ہے پس جائے گی، ایک صرف امریکن. وہ جاپان آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ترقی کیسے کر سکتے.
تم بہتر قوم کیسے بن سکتے ہو. ان کی تربیت کی، ان کو سکھایا. انہوں نے کہا دیکھو تم ایک چیز سیکھ لو، تم جو کام کرو گے بہت اچھا کرو گے، امانت داری سے کرو گے اور کوالٹی کا کرو گے. اس کوالٹی کا کوئی اور کام نہ کر سکے وہ کام کرو گے، ورنہ نہیں کرو گے. کوالٹی کا کام کرو گے، صحیح کام کرو گے، وعدے کے مطابق کرو گے. اگر نہیں کر سکتے تو مت کرو. تو قوم بہت وقت لگا سیکھنے میں. لیکن جب جاپان کی پروڈکٹ آئی تھی، آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں کس کی پروڈکٹ چھائی ہوئی تھی؟ امریکہ کی، جرمن کی پروڈکٹ مارکیٹ میں چھایا ہوا تھا. جرمن کی ٹیکنالوجی ابھی بھی چھائی ہوئی. جب جاپان کی پروڈکٹ آئی، وہ امریکہ کی، جاپان کی ٹیکنالوجی پیچھے رہ گئی اور جاپان کی ٹیکنالوجی ساری دنیا میں چھا گئی. پتا ہے جاپان چھا گیا. جاپان کی چیزیں ہم نہیں لیتے، پھر جاپان کی چیزیں سب سے بہتر ہونے لگی. اس کے بعد چائنا آیا. چائنا کی پروڈکٹ ہم لیتے تھے، چائنا کی پروڈکٹ کمزور ہوتی تھی، ہم نے لیا. اب چائنا آ گیا، چائنا کی پروڈکٹ ایک کلاس. پھر کوریا آ گیا، پھر کوریا کی اب تو کوریا کی پروڈکٹ اور آگے آ گئی. اس وقت دنیا میں سب سے بہتر. آخر کیا وجہ ہے؟ ایک ہی بات انہوں نے پکڑی، وہ ہے مقصد حیات. مقصد زندگی، ایمان نہیں ہے ان کے پاس، لیکن انہوں نے وہ مقصد حیات حاصل کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمان کو دیا تھا. اس لیے آج قومیں ترقی کر رہی ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ بھی چائنا کی طرح سے، جاپان کی طرح سے، جرمن کی طرح سے، امریکہ کی طرف سے ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں اگر آپ ان صلاحیتوں کو سمجھیں، ان کو نکھاریں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان صلاحیتوں کو کیسے آپ پہچانیں اور ان صلاحیتوں نکھار کیسے کریں. اس لیے مجھے پتا ہے کہ آپ کو تو سر سے گزر رہی ہے نا، آپ کو تو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کا کاروبار اتنے بیٹھے ہیں وہ گیا، آپ کا آرام گیا. آپ کو تو بہت سارے کام کرنے تھے نا، لیکن اتفاق سے ٹیکنالوجی ریکارڈ کر رہی ہے آپ کو اور آپ کے لیے حجت تمام کر رہی ہے. اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان پہ حجت تمام کر دیں، یوم قیامت میں بتا سکوں. میں نے تو ان کو بتا دیا تھا. اب میں 5 باتیں آپ کو بتاتا ہوں ان صلاحیتوں کو آزمائی ہوئی ہیں، پہچان کے، نکھار کرنے کی، ترقی کرنے کی. 5 باتیں یاد کر لیں. بندگی رب کے تقاضے، آپ مقصد زندگی پانے کی. نمبر 1، علم، مہارت، دانش مندی، ہوشیاری سیکھیں. نمبر 2، آپ اوصاف الہی کے مظہر ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے آپ اس کے مظہر ہوں. سمجھیں آپ، صفات الہی کا مظہر ہونا. اور تیسرے یہ اسلامی اخلاقیات کا عملی نمونہ پیش کریں. چوتھے یہ صلح رحمی اور خدمت خلق. اور 5ویں یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کریں خدا اور تسلیم کروائیں، اس کو قائم کریں. 5 باتیں سن لیجئے. 1، علم، دانش، مہارت کا حاصل کرنا، اس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. نمبر 2، صفات الہی کا مظہر ہونا بحیثیت خلیفہ. نمبر 3، اسلامی اخلاقیات کو اپنانا. 4، صلح رحمی و خدمت خلق. 5، حاکمیت اعلیٰ تسلیم کرنا اور کروانا تسلیم. اللہ بڑا ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بار کہتے ہیں آپ اللہ بڑا ہے؟ بولو نا کتنی بار کہتے ہیں، بولے جی. گنا کتنی بار کہتے ہیں؟ نہیں، کسی نے نہیں گنا ہوگا. تو یہ جو بار بار آپ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر، سمجھتے کیا ہے یہ؟ تو ساری زندگی آپ اللہ کو نیچے کرتے ہیں. تو اصغر سے اصغر ہے، اکبر تو ہم ہیں. نماز میں کہتے ہیں اکبر، کھلا نفاق نہیں ہے. اللہ آپ کو ترقی دے گا. کہتے تم اللہ اکبر مجھے کہتے ہو، لیکن ساری زندگی تم مجھے اللہ اصغر کہتے ہو. اکبر تو تیرا مال ہے، تیری عزت، تیرا کاروبار ہے. کر لو پھر کاروبار. سنیں اب ایک ایک چیز کی شرح سنیں. پہلا کیا میں نے بتایا، ذرا آپ میرے ساتھ رہیں نا. آپ دکان میں، کاروبار میں، آپ کے دل کہاں ہیں؟ یہاں ہیں وہاں ہیں؟ شکر ہے یار. چھوڑیں نا دنیا کے کاروبار کو، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے آپ سے کہا علم، دانش، مہارت حاصل کریں، ٹیکنالوجی حاصل کریں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا تعلیم. آپ کو دماغی سمجھ بھی نہیں آتی، آپ کو آتی نہیں دماغ میں. تعلیم پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، مدرسے جانا پڑتا ہے، اسکول جانا پڑتا ہے، کتابیں خریدنی پڑتی ہیں. علم بلاش ہے، علم مفت ہے. کیا پتہ ہے؟ اب ایسے رہوں گا، جانتے ہو علم حاصل کرنا مفت ہے. اللہ نے علم حاصل کرنا مفت قرار دیا ہے، مفت، کوئی پیسہ نہیں اس کی خاطر. آپ بتا سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ نے بتا دیا تو آپ رہیں گا نہیں.
بتا سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. یہی فرق ہے ترقی یافتہ قوموں میں اور نہ ترقی یافتہ. میرے عزیزو سنیں، معرفت الہی، کائنات، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، کیوں؟ چاند کا طلوع ہونا، یہ بارش کا برسنا، یہ کائنات کے موسم بدل جانا، یہ ساری کائنات کے نظام چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کیا کیسے اللہ کا چلا رہا ہے. مہارت حاصل کرنا، ٹیکنالوجی جو آپ کام کریں سو ماہر حاصل کرنا، اس میں آپ ایسی مہارت حاصل کریں کہ کوئی کام اور نہ کر سکے. اس کو عربی میں کہتے ہیں امتیاز، انگریزی میں کہتے ہیں ایکسلنس. آپ جو کام کر رہے ہیں، اگر آپ بوتل میں پانی بھر رہے ہیں تو آپ کی بوتل میں پانی بھرنے کی کوالٹی اور نہ بھر سکے. میری بات آپ کے اوپر سے گزر رہی ہے، لیکن کوئی میرے پاس بیٹھے تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ اگر پانی پیش کر رہے ہیں تو آپ کا پانی پیش کرنے کا انداز کوئی اور نہ کر سکے، آپ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. تب آپ اس دنیا میں ترقی کریں گے. ورنہ بہت سے کام کرنے والے جو آپ کام کر رہے ہیں، معذرت سے میں کہہ رہا ہوں، آپ خوش نہ ہوں، یہ کام 2-3 سال کے بعد تو ختم ہو جائے گا. نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی. یہ جو بڑے بڑے فرنیچر آپ نے بنائے ہوئے، اب تو کانسیپٹ بدل گیا ہے. یہ تو پرانے لوگ استعمال کر رہے ہیں، اب تو نئے آ گئے ہیں. ایسی دنیا میں کمپنی بن گئی ہے، آپ کے فرنیچر کو پیچھے کر دیا اس نے، وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. اب یہ فرنیچر کوئی نہیں لینے والا. جو آپ کو کام آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا 1-2 سال کے بعد. آپ کیا کریں گے؟ پھر بیکار ہو جائیں گے. پھر اللہ کو ملامت کریں گے، دنیا کو ملامت کریں گے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے. بزدل قوم نے آپ کو اپنے آپ کے ملک سے نکال دیا، آپ کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے. آپ میں اس کی جیسی کوالٹی نہیں ہے، اس کا زیادہ اتحاد نہیں ہے. وہ جو آپس میں ایک دوسرے محبت کرتے ہیں، روہنگا بھائی ایک دوسرے محبت نہیں کرتے. نہ پوچھیں میرے سب، مجھے پتہ ہے ان لوگوں کا کیا حال ہے. تو یہ علم جو حاصل کرنا، معرفت الہی، انسان کا تعلق خلق سے، اشرف المخلوقات کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے، صلاحیتیں یہ اجاگر کریں. زمین کے خزانے تلاش کریں، زمین کی تحقیق میں، پتھروں کی تحقیق میں، اس میں پانی کی تحقیق میں کون سا آپ کو پیسہ چاہیے، کون سی آپ کو دولت چاہیے. 2 گھنٹے اگر آپ اس پہ لگاتے ہیں، 24 گھنٹے بچانے کے بعد کہ میں تحقیق کروں گا، معلومات حاصل کروں گا، مہارت حاصل کروں گا، جا کے کسی بات سیکھیں، کسی سمجھدار آدمی کے پاس بیٹھیں، عقل دانش لیں ان سے، وہ آپ کو دے گا. یہ سپر مارکیٹ میں نہیں ملتی، کسی کے پاس فری دے گا وہ آپ کو. کسی ٹیکنیشین کامیاب لوگ آدمی کے پاس بیٹھیں، اسے کہے صاحب مجھے صرف بیٹھنے کی اجازت دیں. آپ بیٹھیں، ہم مستفید ہوں گے، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کیا ہوتی ہے. لہٰذا سنیں، اللہ تعالیٰ فرمائے الم تر ان اللہ سخر ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرا و باطنا. کیا تم کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے جو دنیا میں چیزیں ہیں تمہارے لیے، اس کے لیے کوئی پیسہ پائی ٹیکس نہیں ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے نعمت ہے، سبق بہت وسیع کر دی ہیں نعمت، ظاہر و باطن. تلاش کرو کیا آپ جو کام کر رہے ہیں یہی کام کر سکتی ہیں. بہت سارے کام جو کیے جا سکتے ہیں. اس معاشرے میں اگر آپ اس معاشرے کے لیے مفید ہوں تو یہ معاشرہ آپ کی قدر کرے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں، روہنگا میں شاید 1000 میں سے 5 اس معاشرے کے لیے مفید ہوں. آپ اس معاشرے کے لیے مفید نہیں ہیں. لہٰذا یہ معاشرہ آپ کو، لکھ لیں میری بات، 1 سال کے بعد آپ کو نکال دے گا، آپ کو نہیں رکھے گا. آپ کو کہاں لے جائے گا؟ آپ کے لیے مہاجر کیمپ بنا کے سارے روہنگا کو مہاجر کیمپ میں رکھے گا. کیونکہ مہاجر کیمپ میں رکھا گیا ہے، ساری دنیا کے روہنگا خوش ہیں کہ ہمارے لوگ کم از کم حفاظت میں ہیں. دیکھیے آپ کو وہاں ملے، مکان کا کرایہ نہیں دینا ہوگا، آپ کو پانی کے پیسے نہیں دینے ہوں گے، بجلی فری ہوگی تو بہتر ہے نا. کھانا بھی فری ہوگا، نہ محنت کرنی پڑے گی، نہ کچھ کرنا پڑے گا، آرام سے سوئیں گے، جب مرضی اٹھیں گے. مکان بھی فری، پانی بھی فری، بجلی بھی فری، سارا کچھ فری ہوگا آپ کو. وہ بہتر سے لائف ہے کہ یہ لائف بہتر ہے کہ ساری مصیبتیں ہیں. محنت مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسے اتنے بھی نہیں ملتے، پھر بھی مقروض رہتے ہیں. کیوں اپنے آپ کو ذلیل بنائے ہوا، کیوں اپنے آپ کو نیچے گرائے ہوا ہے؟ میرے عزیزو، علم اور تعلیم میں فرق یہ ہے کہ علم مفت ہے، اللہ نے فری رکھا ہوا ہے. ہاں تعلیم مدارس میں اس کی تعلیم ضرور ہے، وہ بھی ضروری ہے. نہیں کر سکتے تو علم تو حاصل کر. دیکھیے آپ کو زبانیں سیکھنے سے کون منع کرتا ہے؟ آپ کو عربی بہتر سیکھنے سے، اردو سیکھنے کون منع کرتا ہے؟ بتائیے، کیا اس میں خرچ ہوتا ہے؟
یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے دینے سے کوئی خرچ ہوتا ہے؟ آپ دوسرے کے لیے کریں. راز کی بات جان لیجئے، اگر آپ گری ہوئی قوم کو اٹھائیں گے، کسی کے بچے کو گرے کو اٹھائیں گے، کسی کے بچے کی لائف بنائیں گے، اللہ آپ کے بچے کی لائف بنائے گا، آپ کو وہ اٹھائے گا. مظلوم قوم کو آپ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام دے گا. یہ راز ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دوسروں کو کامیاب کریں. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ رزق اللہ تعالیٰ مجھے دے تو بھوکے کو کھانا کھلائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو عزت دے تو آپ دوسروں کو عزت دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. یہ راز ہے کامیابی کا. دوسری بات سن لیجئے، صفات الہی کا مظہر ہونا ہے. صفات الہی قرآن پاک میں جا بجا ہے. ہم پڑھتے ہیں اسماء الحسنہ، اسماء الحسنہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. بالکل صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں معذرت چاہ رہا ہوں، ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. ٹھیک، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ارض بنایا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے کائنات میں وہ آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہے. وہ خود بھی کر سکتا ہے، وہ خود بھی کرتا رہا ہے. لیکن آپ کو میں نے مثال دی مال. اللہ نے آپ کو مال جو زیادہ دیا ضرورت سے زیادہ، وہ محتاجوں کو حق رکھا ہے. آپ کی ملکیت نہیں ہے. آپ کی آپ بس کھانا ہے ایک وقت کا، بچ گیا ہے، آپ نے ضرورت مند کو نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ یوم قیامت پوچھے گا دوسرے کا حق، ضرورت مند کا حق. پتہ لگائیں پڑوس میں روہنگا قوم کس مصیبت زندگی بسر کر رہی ہے اور آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے. آپ اسی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. دیکھیے سنیے، اللہ عطا کرنے والا ہے، آپ عطا کریں اس کے بندوں کو. اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ دوسروں کو معاف کر دیں. اللہ محبت کرنے والا ہے، بندوں سے محبت کریں. یہ خلق یا اللہ ہے. اب خلق اللہ من احسن الیہ، یہ خلق جو ہے اللہ کی مخلوق گھر والے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس گھر والے سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا میں کہتا ہوں روہنگا بھائی خیر خواہی ایک دوسرے سے محبت کریں سب سے پہلے اگر کامیاب ہونا ہے. حدیث قدسی ہے، ابن آدم انفق علیک، بنی آدم خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں. من یسر علی محسن یسر اللہ علیہ، من ستر مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ جو اللہ کھانا پہلا کہتا ہے، میرے عزیزوں آپ وہ کام کرنے لگے. سنیے میں آپ سے بتاؤں، آپ جانتے ہیں کارڈیالوجسٹ جائنیکالوجسٹ نہیں سمجھتے، اتنا نہیں سمجھتے، آپ کو اپنی سمجھ آتی ہے. یہ بچے پیدا کرنے والی دائیاں ہوا کرتی تھیں، اب ڈاکٹر ہے، ماہر ڈاکٹر ہے. یہ بتائیے کہ ڈاکٹر کیوں بنائے اللہ نے اس کے لیے، بچوں کو پیدا کرنے کے لیے؟ سنیے اس لیے بنائے کہ جانور کی پیدائش ہوتی ہے، کوئی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے؟ گائے کے بکری کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑی؟ انسان کے لیے کوئی ضرورت پڑی، اس لیے ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی طرف کوئی روح نہیں کی، اس لیے اس کو پیدا کرنے کے لیے بھی اس کے ہاتھ چاہیے. اللہ نے اپنی جگہ یہ جائنیکالوجسٹ ڈاکٹر پیدا کر جو بچے کو پیدا کرتے ہیں، یہ وہ چاہتا ہے. سنیے، آپ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سنیے. ایک سبزی فروش، یہ میرا واقعہ ہے، بہت سے سبزی فروش، وہ سبزی فروش اس کو ایک سبزی فروش سبزی فروش ایک وہ سبزی بیچ رہا ہے اور اس نے ایک تختی لکھ کے لگائی. سنیے ذرا، انا کیف اخاف الفقر، انا کیف اخاف فقر انا عبد الرزاق. سمجھے کیا سمجھے؟ میں کیسے ڈروں فاقے سے، بھوک سے، میں عبد الرزاق کا بندہ ہوں. کیف اخاف الفقر انا عبد الرزاق، میں بندہ ہوں عبد الرزاق کا. ہم بندگی رب کے تقاضے سنوائے نا. جب یہ ایمان آپ کو پیدا ہو جائے گا آپ ترقی کریں. اب آئیے اگلی بات، تیسری، اسلامی اخلاقیات کا ہم نے نمونہ پیش کرنا. بغیر اس کے آپ ترقی کہیں نہیں کر سکتے. آپ کے اخلاق بہتر ہونے چاہیے. آپ کے اخلاق وہ نہیں ہے جو مطلوبہ اخلاق عام آدمی کے اخلاق ہوتے ہیں. ایک یہودی کے اخلاق، ایک عیسائی کے اخلاق، ایک عام آدمی کے جنرل نالج، ہم کہتے ہیں جنرل مورالز ہوتے ہیں نا، عام، وہ بھی نہیں ہے روہنگا میں. عام احساس نہیں اخلاق کا. لہذا اخلاق آپ بہتر کریں تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے. اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات اچھی، آپ کے کام
کاروبار، ساری چیزیں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. اس کو آپ سمجھیے. رسول اکرم نے فرمایا انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اور سنیے، آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. اور اس کو علماء نے سمجھایا ہے جیسے آپ نے فرمایا الحج عرفہ. میں آپ کی آسانی کے لیے کہتا ہوں، آپ یہ بتائیے آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ سب نے حج کیے ہوں گے، مجھے پتا ہے عمرہ بہت سارے آپ نے کیے ہوں گے. اگر کوئی وقوف عرفہ نہ کرے تو حج ہوگا؟ آپ بتائیں، نہیں ہوگا نا. تو بد اخلاقی کرے تو اسلام کیسے ہوگا اس کا؟ رسول اکرم فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کی جڑ بنیاد اخلاق کی اچھائی ہے. جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نیکی قبول کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی خاتون صحابیہ کے بارے میں اگر جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، جو نمازی بہت زیادہ عبادت گزار تھی لیکن بد خلقی سے پڑوسی بیزار تھے. آپ نے کہا یہ اہل جہنم میں جہنم. سمجھتے نہیں، آپ نے دین نہیں پڑھا. یہ اخلاق. اب سنیے، میں اخلاق کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے آپ مشہور تھے صادق الامین. اچھا یہ بتائیے کیوں مشہور تھے صادق الامین؟ چھوڑے، میں وقت نہیں ضائع کرتا، مجھے پتہ ہے آپ کی کیا اتنی نالج ہے. میں نہیں ضائع کروں. صادق الامین کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. خیر سنیے ذرا. صادق الامین آپ نے ہجرت کی، اس سے بھی پہلے سنیں، آپ کی دشمنی، کفار دشمن تھے، آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، لیکن مال امانت محمد رسول اللہ تھے. کہ دشمنی کے باوجود یہ جو امین ہے ایسا نہیں ہے، اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے. اور جب آپ نے ہجرت کی ہے تو علی رضی اللہ عنہ چھوڑ کر آئے. ایک آپ نے بتا سکتے کیوں چھوڑا ہے؟ اور جب آئے پکڑ لیا علی رضی اللہ عنہ قتل کرنے کے لیے، تو کہا پوچھو کیوں چھوڑا ہے مجھے، بتاؤ کیوں؟ کہ تمہاری امانت تمہارے واپس کرنے کے لیے. سب کے شرم سے سر جھک گئے. اتنا صادق الامین جس کی جان کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ کردار ہونا چاہیے. آپ کیا آپ کسی روہنگا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صادق امین ہے؟ آپ آپ یہ مجھے بتائیے کوئی روہنگا ایسا ہے جس پہ آپ کو بھروسہ ہے، ٹرسٹ؟ بتا بولے نا. دیکھیں ایک سینئر آدمی بیٹھا ہے، یہ کسی روہنگا پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہم کیسے بھروسہ کریں؟ اب بتائیے ہم کیسے بھروسہ کریں؟ دنیا کیسے بھروسہ کریں؟ بھروسہ والا پیدا کریں، اپنا وہ مقام پیدا کریں، لوگ آپ پہ بھروسہ کریں، ٹرسٹ کریں، تب آپ ترقی کریں گے. دیکھیے ایک آپ یہودی آئے اور ہمارے سامنے ایک روہنگا ہے، لوگ یہودی پہ ٹرسٹ کر لیں گے، روہنگا پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو دکان میں وہ ذمہ دار بنا کے رکھے گا، ایک یہودی آئے گا اس کو بھی رکھے گا. وہ ٹرسٹ کس کے پہ کرے؟ یہودی پہ کرے گا، آپ نہیں کرے گا. آپ نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں نہیں، اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. یہودی بھروسہ کر سکتا ہے، یہودی بےایمانی نہیں کرے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی خیانت نہیں کرے گا. معذرت سے میں کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیے یہ جو سب سے بڑی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بدلتا آگے بڑھتا ہے اور آپ مدینے آتے ہیں. مدینے بھی وہی اخلاق، جب حکمران بن گئے اعلی اخلاق. مختصر میں یہ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ صلح حدیبیہ کے بعد دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو آپ نے دعوت نامے بھیجے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بیزار نہ ہو. سنیں ذرا، ریکارڈ ہے، سنیے گا، کان کھول کے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. سب کو دعوت نامے، بڑے بڑے لوگوں کو دعوت نامے بھیجیے، سپر پاور کو بھیجیے. کسی نے قدر کی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. ایک کی مثال فقط، وہ عالم فاضل تھا، وہ تورات کا عالم تھا، ہیراقل روم کا بادشاہ. اتفاق سے وہ غزہ آیا ہوا تھا فلسطین، اس کو خط ملا رسول اکرم سے. اس نے خط نہیں کھولا، اس نے کہا مجھے ایسا شخص لا کے دو جو اس کو جانتا ہو، جو اس کو جانتا ہو. پڑھی ہوگی، سارا لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوا نہیں پڑھا، ساری سیریز کتاب میں لکھا ہوا یہ واقعہ. سنیں، اس نے کہا وہ لاؤ ڈھونڈ کر. تو ڈھونڈا تو ابو سفیان اس وقت تجارتی قافلے کے ساتھ غزہ کی پٹی میں تھے، غزہ گئے ہوئے تھے. تو ابو سفیان کو انہوں نے بلایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ کہنا جانتا کیا، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. کہ تو تمہیں قیصر بلاتا ہے. تو وہ ڈرا گھبرائے ابو سفیان، کیا مسئلہ؟ کہتے نہیں کچھ نہیں کرے گا، وہ تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے گا. اور یہ بڑے خوش ہوئے کہ میں نے اس کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے. اور یہ گئے دربار میں.
جب دربار میں گئے تو اس نے پوچھا قیصر نے، آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ میں نے جانتے کہ ہمارا تو رشتہ دار ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے، سچ نہیں بتانا۔ تو قیصر پہلی بات کرتا ہے، یہ بتاؤ تمہیں اس کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ ہوا؟ وہ جیسے ابو سفیان نے سنا تو ابو سفیان کہنے لگے میں مجبور ہو گیا سچ بولنے پہ، کہتے نہیں ہمیں جھوٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہوا۔ 12 سوال کیے، میں آپ کو 4 سناتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ اس نے کبھی قول و قرار وعدے کی خلاف ورزی کی تم سے؟ دشمن سے پوچھ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کبھی اس نے خلاف ورزی کی، عہد کی کبھی، کبھی ہمارا کوئی تجربہ نہیں اس کے بارے میں، کبھی نہیں۔ اچھا تیسری بات اب سنیے، دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا دعوت دیتا ہے؟ اب سنیے دعوت، وہاں جا کے بتایا جا رہا ہے یہ اخلاق ہے رسول کو، اخلاق کے باب میں سارے علماء نے لکھا ہے اس کو۔ وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، صلح رحمی کرو، ظلم نہیں کرو، فحاشی مت کرو، زنا مت کرو، بے ایمانی مت کرو۔ وہ یہ سکھاتا ہے، وہ یہ سکھاتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ پہ کیا ہوا؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تاریخ کے کلمات میں نقل کر رہا ہوں آپ کو سامنے، سنیے ذرا اس نے کیا کہا۔ بہت سپر پاور تھی اس وقت، وہ کھڑا ہو گیا، کیسر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر اس نے اس کا نظام قائم کر دیا ہے تو یہ سچ ہے، ظاہر ہے اس نے نظام قائم وہ کہہ رہا ہے، تو اب یقین جانو اس کا اقتدار یہاں تک پہنچ جائے گا، میری قدم جہاں تک پہنچ جائے گا اس کے اقتدار کو روک نہیں سکے گا۔ یہ اخلاقی نظام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیصر نے گواہی دی تھی کھڑے ہو کے فلسطین میں کہ یہ اخلاقی نظام اگر اس نے قائم کر دیا ہے کوئی دنیا کی حکومت اس شخص نہیں دے سکتی ہے۔ میں اس اخلاق کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اخلاق سیکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کے اندر ہیں، آپ پیدا کر سکتے ہیں اخلاق۔ اس طرح سے نہیں چلے گا جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں۔ یہ مجھے دھوکہ دے لیں گے، آپ مجھے نقصان پہنچا دیں گے، اپنے کردار پہ داغ کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ اپنی قوم کو رسک کیوں لے رہے ہیں؟ اگلی بات، چوتھی بات، صلح رحمی اور خدمت خلق۔ سنیے، اللہ تعالیٰ ایسا گناہ نہیں کرنا چاہیے جو معاف نہ ہو، اور وہ کون سا اجتماعی گناہ، جماعت کا گناہ یا صلح رحمی، کسی کا حق مارنا، کسی رشتہ دار کا حق، یہ معاف نہیں ہوگا۔ کان کھول کے سنیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، اس کا بدلہ خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ جماعت کے ساتھ مت خیانت کیجیے گا، رشتہ داروں کے ساتھ مت خیانت کیجیے، یہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ نہیں سن رہے؟ یہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ دو قانون یہ چل رہے ہیں، ایک قانون تشریعی ہے، ایک قانون اجباری، قدرتی قانون۔ یہ قدرتی قانون کو آپ توڑیں گے، خلاف ورزی کریں گے، قدرت آپ سے بدلہ لے لے گی، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اور آج قدرت آپ سے بدلہ لے رہی ہے۔ جو مرضی آپ کر لیں، اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانیں گے، آپ کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ بندگی رب کے آپ کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، آپ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ ہاں، آپ کافر ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، آپ کو یہودی بلا لیں گے، آپ کو دولت مند بنا دیں گے، امریکہ چلے، کہیں اور چلے جائیے، اسلام کو کیوں آپ بدنام کر رہے ہیں؟ اگر آپ اسلام آخر کرنا تو اسلام بن کے رہیے نا مسلمان۔ میرے عزیزو، یہ تھے آئیے صلح رحمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ صلح رحمی کرنے والوں کی عمر میں اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کس کے پاس فراوانی رزق کی، کس کو مسئلہ نہیں ہے پیسے کا؟ کس کو نہیں؟ بولیں، بتا سکتے ہیں؟ ہاں ہے، جو صلح رحمی کرتے ہیں وہ خوشحال ہیں، وہ مجبور نہیں ہے آپ کی طرف سے، وہ پیسے کے لیے نہیں بھاگتے، پیسہ ان کی طرف آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دونوں باتیں، خدمت خلق اور صلح رحمی، یہ عبادت ہے، عبادت کا درجہ ہے، عبادت۔ لہذا خدمت خلق، بندوں کی خدمت کرنا، قرآن پاک سے ثابت ہے، اور صلح رحمی کرنا، خیر الناس من ینفع الناس، اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، میں آپ کا وقت بچاتا ہوں۔ اب سنیے ذرا، دیکھیے، سنیے، اگر آپ اللہ کی خاطر خرچ کریں گے اور اللہ کی خاطر دیں گے، سنیے کیا قرآن کا وعدہ ہے۔ فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، سورہ سبا آیت نمبر 39۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اللہ وہ پلٹا کے تمہیں دنیا میں دے گا اور زیادہ دے گا۔ آپ یہ بتائیے، آپ یہ کرتے ہیں؟ جو کوئی کرتا ہے آج سے کرے اور مجھ سے وہ رابطہ کرے کہ میں نے اللہ کے راہ میں دیا اور مجھے نہیں ملا۔
اگر آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کو خوشحال کریں، لوگوں کی ضرورت پوری کریں۔ آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو آپس میں محبت کریں۔ آئیے آخری بات، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا کروانا۔ خلیفہ ارض ہے، اپنے مالک کے کلمے کو بلند کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ بے وفائی و خیانت نہیں کرتا۔ اللہ حاکم ہے، مانتے ہیں آپ؟ تسلیم کر، پہلے تو آپ تسلیم خود کریں۔ آپ تسلیم نہیں کرتے، زبان سے کہہ رہے ہیں، عمل سے عمل آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ اس کا انکار کرتے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور نبی اکرم نے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی حاکمیت تسلیم کرتے ہیں۔ سنیے سورہ 3 جب آپ پڑھتے، اچھا چلیے آپ جو کہہ رہے ہیں چلیے میں نے مان لیا، سورہ 3 آتی ہے کہ نہیں آتی وہ میں سناؤں آپ کو؟ آپ کو آتی ہے سورہ 3؟ نہیں آتی ہے، آپ کو آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ جب آپ سورہ 3 ختم کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، جب یہاں پہنچتے اب کیا کرتے ہیں؟ ہاں؟ کون بولا؟ آپ بولے بلا وانا بولا تو تحریک کا بندہ بولا، یہ ہے آپ کے سامنے دعوت پیش کریں، اور وہ نہیں بولا، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ اس وقت یہ کہنا ہے کہ اللہ علیہ اللہ بحکم الحاکمین، یہ بڑا وانا ذالک کا میرے شاہدی رسول اکرم سب یہ پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، تو ہے اور میں اس پہ قائم، اور اللہ کی حکمت کو نافذ کریں۔ جب تک کہ آپ اس کے نفاذ کی جد و جہد نہیں کرے، آپ کے دین کا کام، آپ کی زندگی بیکار ہے۔ اگر آپ کا مقصد نماز کا، اگر آپ کا مقصد کھانے پینے کا، کاروبار کا، اللہ کی بندگی، اللہ کا نظام قائم کرنا نہیں، نظام اسلامی کا غلبہ نہیں ہے، تو آپ کی زندگی بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ خلیفہ ارض نہیں ہیں، آپ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس لیے میرے عزیزو آپ لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ یہ نظام زندگی اللہ کی خلافت کا نظریہ سے لے کے عبادت تک، معاملات سے لے کے سیاست تک، داخلی امور تک، ہر شعبہ زندگی اور ہر معاملہ زندگی آپ کا اجتماعی ہو اجتماعی ہو، اس کی بندگی کے تابع ہو جائے، سارا کا سارا نظام رب کی بندگی کے تحت ہو جائے، تب آپ اللہ کے بندے ہیں، تب آپ نے بندگی کا حق ادا کیا، تب آپ نے بندگی پہچانی۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج میں آپ کی خدمت خلاصے کے طور پہ میں نے بہت آپ معذرت وقت لے لیا، اور باقی سخت میں نے آپ کو لہجہ اختیار کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو سمجھیں، ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، قرآن پاک سے ثابت ہے، ہم اس کی بندگی سے باہر نہیں رہ سکتے۔ بندگی کا غلط مفہوم کو الگ کر دیجئے، پوری زندگی شریعت کے مطابق اگر ہم گزاریں گے تو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہے بندگی اس کی رب کی، اور ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اس تخلیق کا مقصد پورا کیے بغیر ہمیں کامیابی، چین و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہماری سرفرازی کا راز یہ ہے کہ اپنے مقصد زندگی کے لیے ہم کوشش کریں اور اس کے لگ جائیں۔ مقصد زندگی ایک کلمے میں یہ ہے، اللہ کی رضا کا حصول، خدمت خلق کے ذریعے، اس کی دین کی سربلندی کے ذریعے۔ آپ کی توجہ کے ہم بہت مشکور ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔